میں نعت رسول مقبول کے لیے زحمت دے رہا ہوں جناب نذیر احمد صاحب صدر ضلعی کانگریس کمیٹی کروا۔ جناب نذیر احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ نعت شریف کی طرف اشعار پیش کریں۔ یہ زمین یہ چاند تارے آسماں کوئی نہیں، یہ زمین یہ چاند تارے آسماں کوئی نہیں، یہ زمین یہ چاند تارے آسماں کوئی نہیں، ہے جہاں نقشِ قدم ان کے وہاں کوئی نہیں، ہے جہاں نقشِ قدم ان کے وہاں کوئی نہیں، عبد ہے معبود ہے اور درمیاں کوئی نہیں، عبد ہے معبود ہے اور درمیاں کوئی نہیں، کعبہ کوثر کی منزل ہے جہاں کوئی نہیں، یہ زمین یہ چاند تارے آسماں کوئی نہیں، آپ کی امت کو قیامت کی جھلستی دھوپ میں، آپ کی امت کو قیامت کی جھلستی دھوپ میں، آپ کی کملی سے بڑھ کر صاحبہ کوئی نہیں، آپ کی کملی سے بڑھ کر صاحبہ کوئی نہیں، یہ زمین یہ چاند تارے آسماں کوئی نہیں، جانے کیا کیا بات کی اللہ نے سرکار سے، جانے کیا کیا بات کی اللہ نے سرکار سے، جانے کیا کیا بات کی اللہ نے سرکار سے، صرف خدا کے اور نبی کے رازداں کوئی نہیں، صرف خدا کے اور نبی کے رازداں کوئی نہیں، سیرت سرکار کا پورا احاطہ کر سکے، سیرت سرکار کا پورا احاطہ کر سکے، آج تک پیدا ہوئی ایسی زبان کوئی نہیں، آج تک پیدا ہوئی ایسی زبان کوئی نہیں، معجزے ہوتی ہیں ظاہر آپ کی ہر بات پہ، معجزے ہوتے ہیں ظاہر آپ کی ہر بات
زبان و ادب، تعلیم و تدریس، ہر میدان میں اپنا نقش چھوڑنے والے اور دنیائی علم و ادب میں کرپا کے نام کو چار چاند لگانے والی شخصیت، قابل فخر شخصیت میری مراد محترم ڈاکٹر راہل فدائی صاحب، علامہ مدد العلی صاحب، میں ان سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ روشن نشین پر تشریف لائیں۔ اور آپ کا کتاب میں انہماک اور کتاب پر مطالعے کی توجہ یہ بتلاتی ہے کہ کتاب کتنی اونچی ہے اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اور تاریخ کے اعتبار سے کیسی اونچی ہیں۔ بہرحال میں نہایت درجہ مسرور ہوں، سراپا اس بات کو بہت خوشی ادا کرتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی جو منظر تھا جس کے اندر پذیرائی کی گئی راہی فدائی صاحب کی، احساس یہ ہوا کہ راہی فدائی صاحب کے مزاج کی سادگی، مولانا سید شاہ مصطفیٰ حسن بخاری صاحب کے مزاج کی سادگی کا بھی میں اظہار کر دوں۔ میرے اظہار سے بڑھ کر کہتا ہوں، توجہ سے سنیے، بلکہ میں ایک مصرع بتا دیتا ہوں جس کی تشریح میں ان دونوں کے مزاج کے سمندر بہا دیے ہیں۔ توجہ کیجئے اور سنیے۔ ابھی کہہ رہا ہوں، بتایا تھا ابھی ذہن میں آیا تھا مصرع، میں کہتا ہوں، سادگی جو ہے وہ سادگی ایسی چیز نہیں ہے جس کو عام طور پر سادگی کہتے ہیں۔ غالب کی نظر میں سادگی کا جو معنی ہے اس کی انتہا ہو گئی، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ سادگی کا معنی یہ بھی نکالا گیا۔ ہاں جی، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، خاکساری میں نہایت رتبہ اعلیٰ تیرا۔ میں نے یہ مصرے کو آپ کی شخصیت پر چسپا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ سب کے سامنے۔ کیا ہے؟ خاکساری میں نہایت رتبہ اعلیٰ تیرا، واقعتاً میں سراپا مسرور ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ اس کتاب کی رسم اجرا کے بطن سے تصور آ جائے، احساس ہو جائے اور ایک کتاب منظر عام پر آ جائے، اور آپ مصنفین میں اس وقت جو آپ مقام رکھتے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں آپ کی معرفت الآراء کتاب، جس کو میں نے اسی انہماک سے پڑھا جس انہماک کا شائبہ مولانا سید شاہ مصطفیٰ حسن بخاری صاحب نے بتایا، کیا ہے وہ جنوب کے اللہ اکبر اصحاب کمال۔ ارے میرے بھائی، اصحاب کمال کا تذکرہ خود کمال ہے اور ان کا تذکرہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تعلق کے اندر وہ تعلق چاہیے جو تعلق مع اللہ بتا دے۔ اس تعلق کے لیے اکابرین اہل اللہ بزرگان دین کی ان باتوں کو جاننا ضروری ہے، اس تعارف سے آگاہ ہونا ضروری ہے جس کا ہماری زندگی میں فقدان ہے۔ ہماری زندگی کے اندر انوار کہاں ہیں، اطوار کہاں ہیں اولیاء اللہ کے؟ اس کے لیے ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ میں مولانا محترم شاہ اللہ بختیاری صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جو لوگ کے انتہائی اہل محترم خانواد میڈیا کے چشم چراغ صاحب درس نصار سید محمد حسین بادشاہ شکریہ سجادہ نشین آستان شہریہ کرپا سے کہ وہ کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مولانا کی تصانیف پر تبصرہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال مولانا نے جو کتاب لکھی ہے یہ اپنے طرز کی اپنے ایک انفرادی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے، اور مجھے جہاں تک میرا علم ہے اس کے موضوع پر بہت کم لکھا گیا ہے، اور خاص کر کڑپے کے خانقاہوں اور کڑپے کی مساجد اور کڑپے کے صوفیاء کرام، شاعروں اور بزرگوں پر شاید یہ پہلی تصنیف ہے۔ کڑپا ضلع سے تعلق رکھنے والے خانقاہوں، مساجد
اور شعراء کرام کی تاریخ وفات اور ان کے کتبوں پر جو لکھا گیا ہے یہ پہلی کوشش ہے۔ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت کو، لکھنے والے لکھتے ہیں لیکن اپنے وطن عزیز کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن مولانا نے لکھا ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں شہر کڑپا کے تعلق سے، یہاں کی خانقاہوں کے تعلق سے، یہاں کے مساجد کے تعلق سے اور یہاں کے شعراء کرام کے تعلق سے آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور آپ نے اپنے حب الوطنی کا ثبوت دیا، کڑپے سے تعلق کا ثبوت دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں اولیاء کرام کتنے ہیں۔ آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ بے شمار اولیاء کرام ایسے ہیں کڑپے میں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور حضرت کے بارے میں کیا عرض کروں، آپ ایک وقت ادیب ہیں، شاعر ہیں، مولانا ہیں، عالم دین ہیں، حافظ ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، مورخ ہیں، صحافی ہیں اور بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں مولانا راہی صاحب۔ اور ایک اچھے ادیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان پر عبور رکھتا ہو۔ فارسی عربی کی واقفیت کی وجہ سے مولانا راہی فدائی صاحب کو اردو زبان پر کافی عبور ہے، اور جو آدمی زبان پر عبور رکھتا ہے اس کے قلم سے جو بھی نکلتا ہے وہ قابل تحسین ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو کتاب کے تعلق سے عرض کروں گا کہ اس کتاب میں جیسا کہ دوسرے مقررین نے عرض کیا، شہر کڑپا یا ضلع کڑپا میں جو خانقاہیں ہیں، جو مسجدیں ہیں اور جو مزارات ہیں، ان کے کتبوں کے تعلق سے حضرت نے لکھا ہے اور کتبوں کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کتبیں مزارات پر لکھی ہوئی تختیاں، پتھر کی تختیاں ہوتی ہیں، یا پھر مسجد میں لگائے گئے مسجد کی تاریخ بتانے کے لیے لگائی گئی تختیاں، یا خانقاہوں میں لگائی گئی سنگین تختیوں کو کتبہ کہا جاتا ہے۔ ان میں مسجد کی تاریخ ہوتی ہے، مسجد ہے تو مسجد کب تعمیر کی گئی اور کس نے کی، اور خانقاہ ہے تو اس میں کون سے بزرگ مدفون ہیں، یہ ساری تاریخ تفصیل ہوتی ہے، لیکن ان کو پڑھنا اور سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ عربی اور فارسی میں ہوتی ہیں۔ اکثر تختیاں، اکثر کتبے عربی فارسی میں ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے دور میں، نوابوں کے دور میں سرپرستی تھی، عربی فارسی کو سرپرستی حاصل تھی، لہذا اس دور میں جو مسجدیں تعمیر ہوئیں، جو خانقاہیں تعمیر ہوئی، ان کی تاریخ اکثر بڑے بڑے شعراء کرام نے لکھی، عربی فارسی میں لکھی، ان کو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، ان کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اکثر کتبے مٹ جاتے ہیں، حروف مٹ جاتے ہیں، اور جو باقی رہتے ہیں اور ایسے بھی کتبے ہیں جو بہت انتہائی بلندی پر ہوتے ہیں، یا اس میں جسمانی محنت بھی چاہیے اس کے لیے اور دماغی محنت بھی چاہیے اور عربی فارسی پر عبور بھی چاہیے۔ یہ تمام اوصاف مولانا راہی فدائی صاحب میں موجود ہیں اور انہوں نے بڑی دقت اور محنت کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دینے میں بڑی محنت اور مشقت ہوئی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ مضامین بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنی محنت اور جستجو سے مختلف مقامات کی سیر کی، سدھر تشریف لے گئے، جمل مڑک تشریف لے گئے، وہاں کے کتبے دیکھے، اور یہ اس کے لیے ذوق بھی چاہیے اور وقت بھی چاہیے۔ لہذا حضرت مولانا موصوف نے جو کام کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں عرض کروں کہ کتبے اکثر بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے ادیب اور شاعر ان کو لکھتے ہیں۔ مثلاً ادھونی کی جامع مسجد کا کتبہ میں نے سنا ہے، اس کی تاریخ نکالی ہے ایک شاعر نے، فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس سے استخراج کیا ہے تاریخ تعمیر کا۔ آپ صحیح مولانا، میں نے سنا ہے۔ بہرحال اور اسی طرح یہاں ایک بزرگ ہیں، حضرت مولانا نے اس کا ذکر کیا ہے، مولانا راہی صاحب نے، ایک بزرگ ہیں کڑپا میں مدفون ہیں، اور ان کی لوح تربت پر لکھا ہوا ہے وَدْخُلِي فِي جَنَّتِ، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایسے دلچسپ کتبے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی ساری تفسیر اس کتاب میں موجود ہے۔ واقعی انہوں نے پورا احساس کیا کہ اس کام کے لیے، اس جیسے کام کے لیے کتنی جسمانی، ذہنی، روحانی کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں راہی فدائی صاحب کے برادر مولانا بشیر احمد صاحب نے ان کے لیے دست و بازو کا کام کیا ہے، وہ بھی اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں متعلق کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت سے جس نے اردو شعر و ادب کی دنیا میں
خصوصاً اردو افسانوی ادب کی دنیا میں کرپا کا نام روشن کیا. اپنی ذہانت, اپنی قابلیت اور اپنی دلچسپی گفتگو اور لغت سے یہ ثابت کیا کہ علاقہ کوئی چیز نہیں ہوتا. ذوق, زبان و ادب کی خدمت کا جذبہ, فکر و فن کی پرورش کا جذبہ عام ہوتا ہے. میری مراد جناب محمود شاہد صاحب مدیر 15 روزہ وسیلہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں. تشریف فرما صاحب کتاب مولانا مولوی راہی فدائی صاحب, صدر جلسہ اور مہمانان خصوصی, السلام علیکم. میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے اس نایاب کتاب کی اشاعت پر صاحب کتاب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ ہمارے علوم میں اضافے کا باعث بنے گا. اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کتبات انسانی علوم کے ارتقاء میں معاون ثابت ہوتے رہے. ان کا مطالعہ نہ صرف آپ مذہبی لحاظ سے بلکہ سماجی, تہذیبی, ادبی, لسانی اور یہاں تک کہ سائنسی پہلو سے بھی ان کتبات کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. سائنس میں ایک ذریعہ ہے علم کے حصول کا, اسے فاسلز کہتے ہیں. تو وہاں ضروری نہیں کہ کتبہ یا فاسلز عبارت کی شکل میں ہو. نقوش اور شکلیں اور علامتیں بھی علم کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں, جنہیں سائنس کی زبان میں فاسلز کہا جاتا ہے. ماضی کے علوم کے جو سربستہ راز ہیں ان پر سے یہ کتبات پردہ اٹھاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کتبات نہ صرف ماضی کا علم فراہم کرتے ہیں بلکہ کتبات کے ذریعے ہم موجودہ انسانی زندگی کی صورتحال کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اس پہلو پر میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جانے کا ہم سب کو اتفاق ہوتا ہے. ہم قبروں پر پھول ڈال کر یا چادر پھولوں کی چڑھا کر آ جاتے ہیں, لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے جس میں آپ سب کو شریک کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک کتبے پر میری نظر پڑی قبرستان میں, جس پر لکھا ہوا تھا خواجہ بی, یعنی کاف ہے الف جیم الف خواجہ بی. تو اس کتبے سے ہم کیا پتہ لگا سکتے ہیں؟ اس کتبے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبرستان جس شہر میں موجود ہے اس شہر کے لوگ اردو زبان سے نابلد ہیں, ورنہ تو لکھا یہ ہونا چاہیے تھا خائب و الف جیم ہے خواجہ بی, جس کی جگہ لکھا ہوا ہے کاف ہے الف جیم الف خواجہ بی. اور جس شہر میں یہ قبرستان موجود ہے اس شہر کے تعلق سے عقیل جانی صاحب نے کہا تھا کہ اس شہر میں 2.5 شاعر رہتے ہیں, اور ان میں اضافہ اتنا کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک آدھ افسانہ نگار بھی رہتا ہے, ایک آدھ محقق بھی رہتا ہے, ایک آدھ ناقد بھی رہتا ہے. اور اس شہر میں, جس شہر میں یہ قبرستان موجود ہے اور جس کتبے پر خواجہ لکھا ہوا ہے, اس شہر کی 50% آبادی اردو بولنے والوں کی ہے, لیکن وہاں صرف 100 یا 150 اخبار فروخت ہوتے ہیں. اور وہ شہر جس میں یہ قبرستان موجود ہے, جس میں اس قبر کے سرحانے یہ کتبہ نظم ہے جس پر خواجہ لکھا ہوا ہے, وہاں کے اردو اسکولوں کی صورتحال ناگفتگو ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتبہ ہماری موجودہ زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس سے ان کتبات کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے. اور میں اس کتاب کی اشاعت پر ایک مرتبہ پھر صاحب کتاب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. مولانا مولوی نثار فدائی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. علاقہ کرپا کے نایاب کتبوں سے متعلق مولانا
राही फिदाई साहब की किताब है। यकीनन इसकी जितना भी तारीफ की जाए, तौसीफ की जाए, जितना भी अच्छा कहा जाए, जितना भी बेहतरीन कदम कहा जाए, सब कुछ कहा जा सकता है। हम यहाँ ईशान के करीब पहुँचे। मैं एक मजबूर लिखना चाहता था, लेकिन थकान की वजह से इसका मौका रात में नहीं मिल सका। फजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तसर सी नशिस्त में मैंने कुछ बातें अपने दोस्त, अपने अजीज, अपने साथी की किताब के ताल्लुक से इज़हार ख्याल किया है, जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल बेइंतहा व करम गैर महदूद से खलीफतुल्लाह यानी इंसान के अंदर अक्ल व फहम का ऐसा मादा वदियत फरमाया, जिसके सही इस्तेमाल के जरिए खलीफतुल्लाह के ताज खिलाफत का ये मुस्तहिक बना। और अपने कलाम पाक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगाज़ वही में इंसान की मारिफत इलाहिया व मारिफत कायनात बेइंतहा के इदराकात के हुसूल में अक्ल व फहम की दौलत वाफर के साथ अपने खजाना इल्म से जो हिस्सा वाफर अता फरमाया और उसकी तरक्की व इजाफे के लिए लामहदूद वसाइल अता फरमाते हुए मालम यालम के हुसूल के लिए अल्लामा बिल कलम को भी अपना अतिया अजीम करार दिया, ताकि इंसान मालम यालम के हुसूल के लिए हमेशा कोशा रहे और समझता रहे कि मैंने जो जाना वो बहुत कम है, जो जानना चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। और इसे भी अतिया खुदावंदी का वसीला व ज़रिया समझे, ताकि अल्लाह बिल कलम के अता इलाही पर जज्बे तशक्कुर व इम्तिनान हासिल हो। और इस राह में मिलने वाली हर कामयाबी को अपने हकीकी खालिक व मालिक की रहमत व मेहरबानी और उसी का लुत्फ व करम तसव्वुर करें, ताकि वह मज़ीद तहक़ीक़ और जस्तजू की तौफ़ीक़ और वसाइल अता फरमाता रहे। मालिक हक़ीक़ी की यही करम फरमाई। मेरे अज़ीज़ क़द्र आलिम व फाज़िल दोस्त व तालीमी साथी, हिंदुस्तान के मशहूर साहिब कलम जुनूबी हिंद के मुहक़्क़िक़ गौहर यक्ता हज़रत मौलाना ज़हीर अहमद बाक़वी मारूफ बा डॉक्टर राय फिदाई कटपवी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जारी व सारी रखी है। इस वक्त मेरे पेश निगाह मौसूफ़ अनीक की बेनज़ीर तसनीफ़ लईक़ इलाक़ाए करपा के नायाब तारीख़ी कतबे एक रोशन सितारे की तरह दमक रही है, जिसका हर वक्त अपने मुसन्निफ़ व मुहक़्क़िक़ को तहक़ीक़ दे रहा है और दारी तहक़ीक़ पेश कर रहा है। किताब हाज़ा में मुसन्निफ़ किताब ने कतबों की महज सही क़िराअत व तशरीह व तर्जुमे पर इक्तिफ़ा न करते हुए अपनी तहक़ीक़ी सलाहियत को बरवे कार लाते हुए उन कतबों की तारीख़ी हैसियत का इंकिशाफ और उनकी अहमियत को भी उजागर किया है। वह भी इस तरह कि काजी के सामने पूरा पस मंज़र वाज़ेह हो और पेश मंजरी की दिल आवीज़ी सूरत वाक़या का सबब बन जाए। जब तक तारीख़ी पस मंज़र का तफसीली नक्शा व खाका सामने काजी के न हो, काजी कतबे के ज़रिए अपनी मेहनत और कोशिश से हासिल शुदा साहिब कतबा का नाम जान सकता है और सिलने तारीख़ से भी आगाह हो सकता है, वह भी अपनी दिलचस्पी की हद तक। लेकिन साहिब कतबा की तारीख़ हैसियत और उनके शख्सियत का आईना सामने न होने के सबब कमा और वाक़िफ़ियत और वह आगाही की रूहानी मसलत से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता।
यही वो मकाम है जहाँ मुहक्किक को अपनी दाल तहक़ीक़ देनी पड़ती है और पस मंज़र का दायरा वसअत निगाह तक बढ़ाते हुए साहिब कतबा को तारीख़ी पस मंज़र से उठाते हुए एक तारीख़ साल शख्सियत के रूप में निखार कर क़ारी के सामने पेश करना, जिसके सबब क़ारी के इल्म में इजाफा भी हो और उसे एक ख़ास किस्म की रूहानी मसरत का भी एहसास हो, यकीनन कारेदारत है। बतौर मिसाल किताब का पहला कतबा मंजिल दुर्वेश मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह सिद्धोट 1050 हिजरी पेश किया जा सकता है, जिसकी तारीख़ी तशरीह मुख्तसर होने के साथ साहिब कतबा की पूरी शख्सियत को आईने की तरह हमारे सामने ले आती है। इसका पस मंज़र देखते हुए किस दर्जे मालूमात अफ़ज़ा और तारीख़ी हक़ाइक़ से पुर है, देखते चले। कतबे को जो मंजिल दुर्वेश मोहम्मद कादरी सिद्धोट रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर लगाया गया था, ये तो इसकी सही क़िराअत फरमाई और फिर इसका तर्जुमा पेश किया और इसका मुख्तसर तशरीह की, लेकिन इससे ये मालूम नहीं हो रहा था कि साहिब कतबा क्या शान कही, कैसी हैसियत कही, क्या उनके अंदर काबिलियत थी, वो क्या जरूर था जो उनके अंदर सारे आलम को जिससे मुस्तफीद कर सकते थे और इस तरह से उनकी शख्सियत निखर कर सामने नहीं आती। अब पस मंज़र के तौर पर मुसन्निफ़ किताब डॉक्टर वाहिद फिदाई कलम अपना संभाल कर लिखते हैं, बताते हैं कि हज़रत सैयद शाह दुर्वेश मोहम्मद इब्न हज़रत सैयद शाह मुश्ताक़ खैर आबादी दक्कन के मशहूर बुजुर्ग थे। ये सिर्फ कतबा पढ़ने से हासिल नहीं होता, जाना नहीं जा सकता कि कतबा में क्या है, क्या अल्फाज है, क्या हुरूफ है, बस इतना ही मालूम होता है, उसके आगे का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन मुसन्निफ़ की किताब में उसकी तशरीह फरमाई, बताया कि साहिब कतबा क्या हैसियत कही, कितनी खूबियों के मालिक है, कितने रोशन दिल के मालिक है, ये बताते हैं। और फिर फरमाते हैं कि उन्होंने सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह अहद हुकूमत 1036 ta 1083 के दौर में, जबकि कडपा के अव्वलीन दारुल खिलाफा सिद्धोट पर उसके सिपह सालार मीर जुमला मुतवफ़ी 1074 का इख्तियार था। 1053 हिजरी में ये मस्जिद तामीर कराई गई थी। वहाँ आप इशाअत दीन के लिए क़याम पज़ीर थे। मीर जुमला ने आपके तकफ़ुल के लिए रोज़ाना एक फरम सिक्का देने का हुक्म जारी किया और आपके विसाल के बाद आपकी औलाद को रोज़ाना फौर फरम दिए जाने का परवाना कर्नाटक के नामल हुक्मरान नवाब दाऊद खान पन्नी मुतवफ़ी 1127 में जारी किया, जिसका तस्करा कर्नल कोलन ने अपनी किताब में किया है। बेहद मुहक़्क़क़ किताब में, इस किताब में बक़ौल मुसन्निफ़ डॉक्टर वाहिद फिदाई लौहे मज़ारात व मसाजिद के कुल कतबात की तादाद 25 है, सिर्फ 25, जिनकी तशरीह व क़िराअत और तारीख़ी तफ़सीलात जमा करने और उन्हीं तनक़ीदी बसीरत से परखने और पूरी तरह तहक़ीक़ से मुरस्सा करने में हफ्ता 10 दिन महीना साल नहीं बल्कि जोखम भरे पूरे 10 साल उनको लग गए, जोखम भरे पूरे 10 साल लग गए, जिससे किताबें मुसन्निफ़ किताब के मालहू व मानी से मुतालिक मेहनत शाक़ा और अल-क़ज़ी का सही तौर पर अंदाज़ा किया जा सकता है। इससे किताब का आखिरी लौहे मज़ार का कतबा शेख वक्त और मुसन्निफ़ किताब और मेरे भी उस्ताद मुहतरम और शेख हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अब्दुल जब्बार साहब कादरी बाक़वी के लौहे मज़ार का है। कतबे के तारीख़ अशार और यह किताब पूरे का पूरा किताब खुद मुसन्निफ़ गिरामी के ज़ोर कलम का नतीजा है, खुद मुसन्निफ़ गिरामी के ज़ोर कलम का नतीजा है। 8वें शेर के दूसरे मिसरे बाग़े जन्नत हुआ है जाए करार, बाग़े जन्नत हुआ है जाए करार,
سے 2003 عیسوی نکلتا ہے اور اس کے آخری 90 شعر آس کے ساتھ قبر پر راہی بارش نور برسے لیل و نہار 90 شعر سے 1424 ہجری استخراج کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل بتاتے ہوئے خود ڈاکٹر راہی فدائی اپنے استاد میرے استاد گرامی و اپنے استاد حضرت شیخ علامہ موصوف کی تاریخ ساز شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہے۔ میں حضرت علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اعلیٰ علمی صلاحیتوں اور بلند اخلاق و کردار کی بنا پر مادر علمی مدرسے باقیات الصالحات بیلور کے ناظر و محتمی بنا دیے گئے۔ 1980 میں آپ یہاں سے وظیفہ ریابی کے بعد کرپی میں جامعہ الصنایع عربی قائم فرمایا، اور پھر ذرا آگے بڑھ کر آپ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت والا خان والے افطار بیلور کے فرد فریق سابق سجادہ نشین اعلیٰ حضرت ابو النصر قطب الدین سے شاہ محمد باقر قادری علیہ الرحمہ 1415 متوفی کی اجازت و خلافت یافتہ ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل رہا۔ راقم الحروف کو اپنے مضمون علاقۂ کرپا کے نایاب تاریخی کتبے کے اختتام پر تبرکاً و تیمناً حضرت شیخ اللہ کے مثال پر راقم کا تحریر کرتا خطۂ تاریخ جو آپ کے مرکز کے سرحانے سنگ سیاہ پر بندہ ہے شامل کرنے کے توفیق اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ درج یہ کہ کتاب حوضہ اپنی تمام خصوصی حیثیت میں ایک منفرد کتاب ہے اور موضوع کے اعتبار سے شہر کرپا کی علمی ادبی تاریخی حیثیت کو اعتبار بخشتے ہوئے ایک منفرد شہر کرپا کے مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آخر میں مصنف کی کتاب ڈاکٹر راہی فدائی کے ساتھ اہل شہر کرپا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو اپنے مقام پیدائش و وطن معروف کو علمی ادبی تعلیمی اور تاریخی دنیا میں بلندی پر متعارف کرا دے۔ کوئی تو ہے، اللہ نے کسی کو تو پیدا کیا جو پورے ملک کے اندر اپنے شہر کا اپنے مقام کا جائے پیدائش کا تعارف کرا دے۔ بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے کسی کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائی اور یہ اس توفیق کے عطا کرنے پر میں ڈاکٹر راہی فدائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب پروفیسر ستار ساحل صاحب کا حرف اول کتاب کی ظاہری و معنوی خوبیوں کو یہ خوبصورت جہت عطا کرتا ہے جس سے کتاب کا قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے علاقے میں اردو زبان ادب کی صورتحال چاہے جتنی بھی ناگفتگی کیوں نہ سمجھی جاتی ہو، لیکن ایک بات میں کرپا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں ادب کا، زبان کا، شاعری کا یہ ذوق پھوٹا یہ ذریعہ جو کہ یہ غنیمت ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں برابر منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اطمینان و مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی عنایت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل میں جب تک زبان کا شعر و ادب کا ذوق پیدا نہیں ہوگا یہ ورثہ ہمارا محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے لیے فخر اور مسرت کا مقام ہے نہ صرف شعر و ادب میں بلکہ تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی ہمارے پاس ہمارے نوجوان دوستوں میں کئی ایسے لوگ مشہور ہیں جو بہت کم عرصے میں جنہوں نے اپنے قلم ڈال میں ذہن کا
न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी मेरी बात मेरे बराबर अजीज़ डॉक्टर सैयद रसूलुल्लाह मुख्तियारी सदर शोबा उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाईचोटी से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मुख्तसरन ही सही इस किताब पर अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। हज़रत मौलाना डॉक्टर ज़हीर अहमद राही फ़िदाई साहब मद्दज़िल्लहुल आली व दामत बरकातुहुम अल आलिया, जिनकी किताब का आज रस्म इजरा हुआ, इलाक़े कड़पा के तारीख़ी कतबे, यकीनन एक बहुत ही अहम तसनीफ़ है। इस तसनीफ़ के ज़रिए से मौलाना मुहतरम ने 400 साल तारीख़ के अतराफ़ जवानिब को सब अतराफ़ को समेट लिया है। पहला कतबा 1053 का है और आखिरी कतबा जो है वो 1998 का है। इस तरह से तकरीबन 350 साल से ज़्यादा की मुद्दत के दस्तयाब कतबात आपने एकजा कर दिए हैं। इन कतबात की जो आपने तदवीन की है उसकी खुसूसियत ये है कि आपने फ़ारसी अशार के और अरबी का जहाँ पर भी अरबी के मुतून आए हैं उनके आपने तर्जुमा किया है और आपने मादे तारीख़ का इस्तिखराज किया और मादे तारीख़ में अगर कोई सनद का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी आपने वजाहत की। और इसके अलावा आपने इन कतबात के लिए इन कतबात के साथ साथ तारीख़ी पस मंज़र को उजागर किया है। सिर्फ कतबा जिक्र कर देना और कतबे का तर्जुमा या कतबे से तारीख़ लिख देना ये नहीं, बल्कि आपने मैकेंजे के हवाले से, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओरिएंटल लाइब्रेरी से, मद्रास की लाइब्रेरी से, मुख्तलिफ मकामात की लाइब्रेरियों से जो आपने इस्तेफादा किया है उनका बहुत ही तफसील से आपने जिक्र किया है। यकीनन इस किताब में आपने सिर्फ कतबात को एकजा नहीं किया बल्कि तारीख़ की कड़ियों को मरबूत किया है। तारीख़ जो है एकजा तौर पर कभी नहीं आती हमारे सामने, तारीख़ कई माखज़ के साथ सामने आती है। तारीख़ के माखज़ में कतबे हैं, सिक्के हैं और मुख्तलिफ सफ़रनामे हैं, जो सफ़रनामे तारीख़ी सफ़रनामे हैं वो हैं और इसके अलावा मखतूतात हैं। इन सब चीज़ों से तारीख़ की कड़ियाँ जुड़ती हैं। जब कहीं मुअर्रिख़ और मुहक़्क़िक़ इनसे इस्तिखराज और नतीजा अक्स करता है तो हज़रत मौलाना राही फ़िदाई साहब मद्दज़िल्लहु ने इस किताब में बहुत ही अहम एक कारनामा अंजाम दिया है। यकीनन आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक़ किया जा सकता है कि अगरचे कि इस किताब में 25 कतबे हैं लेकिन इन कतबों की तहक़ीक़ के लिए, तदवीन के लिए 10 साल की मेहनत शाखा लगी है। एकजा तौर पर पूरी मालूमात नहीं दस्तयाब होती, उसके लिए कई कड़ियों को जोड़ना पड़ता है और यकीनन मौलाना मुहतरम ने इस किताब में इन सब चीज़ों को शामिल किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, हदिया तबरीक और तहनियत। और आखिरी कतबा जो है इसमें वो खुद हज़रत मौलाना ही का कतबा है। आपने अपने उस्ताद मोहतरम और मुर्शिद हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल जब्बार साहब क़ादरी बाखवी नाज़िर बाक़ियातुस सालिहात पर जो आपने कतबा लिखा वो दोनों कतबे इसमें हैं, ईसवी कतबा भी और सने हिजरी का कतबा भी। तो इस तरह से कुल 25 कतबे हैं और इनमें आपने तारीख़ को जोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करते हुए इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपका साया आतिफत हम पर सलामत रखे। आप जिस तरह से मुसलसल पाए तहक़ीक़ और तख़लीक़ अदब में और तहक़ीक़ में जिस तरह से आप मुसलसल इल्हामात के साथ पेश आए, आपका ये तहक़ीक़ी सफ़र आगे जारी रहे, आपकी सरपरस्ती हमें हासिल रहे और आपकी सरपरस्ती और आपकी रहनुमाई में हम लोग भी कुछ काम कर सकें, आपकी शागिर्दी में और आपकी इन चीज़ों से कम हमको इस्तेफादा कर सकें। मैं मुहतरम डॉक्टर राही फ़िदाई साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। सदर आली क़द्र हज़रत मौलाना सैयद शाह अबुल मकारिम मुस्तफ़ा हुसैन वक़ारी साहब दामद बरकातुहू, हज़रत सैयद शाह शामिरी क़िबला, हज़रत मौलाना हाफिज़ निसार अहमद बाखवी निसार फ़िदाई दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रज़ा बख्तियारी ज़िया दामद बरकातुहू, हज़रत मौलाना सदीक़ मोहतरम सैयद शाह इनायतुल्लाह ज़हीर फ़िदाई साहब
मदजिल्लाहुल आली, मोहतरम डॉक्टर इकबाल खुसरो साहब, मोहतरम डॉक्टर कासिम अली खान साहब, मोहतरम महमूद शाहिद साहब, मेरे अजीज भाई मौलाना टी बशीर अहमद साहब और मेरे भाई मोहिउद्दीन साहब, मौलाना डॉक्टर वसीम मुफ्ती अली साहब और सिद्धौर के सादात किराम, गड़ापा के सादात किराम, बुखारी ख़ानदान के खानवादे बुखारिया के सादात किराम और मशाहिद मेरे दोस्त करीमुल्लाह खान साहब हैं, मोहतरम नज़ीर साहब हैं अभी जिन्होंने बेहतरीन आवाज़ में नात शरीफ सुनाई, जितने चेहरे सामने हैं सबसे पहले मैं उन सब हजरात का समझे के फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके हक में दुआ गो हूँ कि इन्हीं हजरात की वजह से, इन्हीं हजरात की दुआओं के तुफैल में मुझे कुछ लिखने की पहले तो तमन्ना पैदा हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी, कुछ मैं लिख सका। आपको एक मिसाल के जरिए से समझाता हूँ अपनी बात। हम देखते हैं कि एक आम का दरख्त है जिस पर आम लगे हुए हैं, लदे हुए हैं डालियों पर। आम का दरख्त आमों से लद चुका है, सभी तारीफ करते हैं कि माशाअल्लाह इस दरख्त पर बेशुमार आम हैं, बेशुमार फल हैं। जब फल लगने के बाद हर कोई उसकी तारीफ करता है दरख्त की, लेकिन फिक्र अंग्रेज दिलो दिमाग रखने वाले यही सोचते हैं कि ये आम का दरख्त जो हमारे सामने मौजूद है, जिसका समरा, जिसके असमार, जिसके फल हम देख कर खुश हो रहे हैं, उसके लिए उसकी अपनी सलाहियतों से बढ़कर उसके अपनी मिट्टी, उसके अपने दोस्त अहबाब, उसका माहौल, उसकी आबो हवा, ये तमाम चीजें मिलकर उसकी तायीद में लगी हुई थी, जिसके नतीजे में आज ये फल फूल वाला दरख्त हो या ये असमार यानी फलों वाला ये आम का दरख्त मैंने मिसाल दी, वो नजर आ रहा है। बताइए कि आम के दरख्त के लिए पहले बोना पड़ता है, खाद डालना, पानी डालना, कुदरत की तरफ से ये सूरज की शुआएं पड़ना, दुश्मनों से दरख्त को खा जाने वाले अनासिर से बचाना, उसके बाद दरख्त पड़ता है और उसके बाद फल फूल लगते हैं। ऐसा ही आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने अपने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हुस्न ज़न से काम लेते हुए राही विदाई की तारीफ की, हज़रत सदर मोहतरम से लेते हुए डॉक्टर वसीम मुफ्ती अली, सभी ने माशाअल्लाह, हमारे निसार साहब ने
لیکن راہی فدائی کچھ نہیں ہے. راہی فدائی بننے کے لیے سب سے پہلے ہماری کڑپے کی سرزمین، یہ خاک، یہ مٹی، یہ جو ہے بہت ضروری تھی. مٹی کی تاثیر ہوتی ہے، بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے. پھل پھول لگنے کے لیے سالڈ مٹی کی ضرورت ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں مدرسہ اسلامیہ میرے بحیثیت طالب علم داخل ہوا جامعہ مسجد کڑپے میں، حضرت مولانا سید شاہ محمد یعقوب صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے کہا، عربی پڑھا رہے تھے تو میں نے کہا حضرت مجھے اردو سکھائیے. میں بنیادی طور پر نذیر صاحب تیلگو کا طالب علم، میونسپل ہائی اسکول میں پڑھا ہوا، اردو مجھے نہیں آتی، آج بھی نہیں آتی. صحیح بول رہا ہوں، اردو مجھے آج بھی نہیں آتی. ہمارے ڈاکٹر اقبال خسرو گواہ ہے اور محمود شاہد گواہ ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اردو کی. یہ اساتذہ ہیں یہ لوگ جو تو تیلگو اسٹوڈنٹ، میں نے حضرت سے کہا کہ بھائی حضرت مجھے اردو سکھائی، اس لیے کہ ہمارے پاس مشاعرے ہوتے تھے، بڑے بڑے شعراء جدھر مراد آبادی فلاں پانی بدائی سبھی آ کر گئے یہاں. بڑی درگاہ کا مشاعرہ، شاملیہ کا مشاعرہ، میلاد کا مشاعرہ، یہ مشاعروں میں سب آتے تھے نا بڑے بڑے لوگ. تو بچپن سے شوق مشاعرہ سننے کا، تو شوق کی وجہ سے اردو سیکھنا، شاعری کرنا، اس کا بھی شوق لگا ہوا تھا. ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمیں اردو سکھائیے. حضرت نے کہا میاں تم فارسی پڑھ لو، خود بخود اردو آ جائے گی. ایسا ہی ہوا کہ حضرت کے ہاں جو ہے فارسی پڑھی. اقبال کو، حضرت فرید الدین کو، اور مختلف حضرت سعدی کو، حافظ شیرازی کو، اقبال کا، علامہ اقبال کا جاوید نامہ، یہ سب حضرت سے ہم نے پڑھی. اس کے بعد جو ہے خود بخود حضرت کی کرامت چاہیے یا اردو کی کرامت سمجھے، اردو کچھ نہ کچھ آ گئی تھوڑی بہت. اردو کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے مکمل آتی ہے، اس لیے کہ اردو ایک زبان نہیں ہے. اردو ایک گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کے پھول ہیں. اردو اگر میں ماہر بننا ہو تو عربی کا بھی ماہر بننا پڑے گا، فارسی کا ماہر بننا پڑے گا، ہندی کا ماہر بننا پڑے گا، سانسکرت کا ماہر بننا پڑے گا، انگریزی کا ماہر بننا پڑے گا، یہاں تک کہ جرمنی، اٹالی کی زبان بھی اس میں شامل ہے، ترکی زبان کے الفاظ بھی ہمارے پاس شامل ہیں. تو یہ اردو کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورا ماہر ہو گیا. خیر میں اپنی بات منانم کے مندانم، میں جو کچھ ہوں میں خود جانتا ہوں، تو میں یہ بالکل صاف طور پر برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے اردو نہیں آتی. جو کچھ آتی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہے. یعنی کڑپا میں رہ کر، کڑپا کے شعراء کو دیکھ کر، ان کو سن کر، یہ تسلسل ابھی ڈاکٹر اقبال خسرو صاحب نے جو بات کہی ہے بہت پتے کی بات. میں یہ بات جو ہے بھوپال میں بھی جلسوں میں کہا ہوں، لکھنؤ میں کہا ہوں، علی گڑھ میں خود کہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کڑپا میں تقریباً 400 سالہ ادبی روایت موجود ہے. سب سے پہلا شاعر جس کو ہم جانتے ہیں وہ محمد ابن رضا، جنہوں نے بردہ شریف کا دکنی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کیا. نواب میاں عبد النبی خان کا درباری شاعر، اس کے بعد ابن جعفر، اس کے بعد کئی شعراء نظر ہوتے ہوتے جب ہم کو احساس پیدا ہوا، شعور بیدار ہوا، ہم یہاں دیکھے ہیں، مشاعروں میں سنتے گئے. ہمارے ساغر جہیدی میرے سگے ماموں کے ساتھ جاتا تھا مشاعروں میں. خود ساغر جہیدی کو اردو نہیں آتی تھی، تیلگو اسٹوڈنٹ، بعد انہوں نے اردو سیکھی. تو یہ جو ہے ہم جب تھے یہ مشاعرے سنتے تھے اس وقت
حضرت نہال، حضرت جلال، حضرت ہلال، یہ سب جہاں یہ بزرگان دین تھے، یہ ادب کے گویا سمجھے کہ اکابر تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہماری باری آئی، یوسف صفی مرحوم آج صفی رہتے تو کتنا یہ تھا۔ صفی صاحب، ساگر جیدی صاحب، عقیل جامن صاحب، اشفاق راہبر، یہ خاک صاحب، ان کا دور آیا۔ ہمارے دوستوں میں، رائے فضائی کے دوستوں میں ڈاکٹر اقبال خسرو، محمود شاہد، یہ لوگ، اور ان کے شاگرد حاجی صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، کئی نام یاد نہیں رہتے، معاف کرنا۔ تو یہ تسلسل جاری ہے، ادب کا تسلسل کڑپا شہر میں 400 سال سے جاری ہے۔ آپ یقین مانیے، میں سارا ہندوستان جاتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، ہندوستان میں کہیں بھی اس طرح سے نہیں ہے، نہ دلی میں، نہ لکھنؤ میں، جہاں جہاں اردو کے مراکز تھے پہلے، وہاں آج بس اردو کے بجائے الو بول رہا ہے۔ قبرستانوں میں جائیے، بھوپال کا قبرستان، ہندی میں کتبے ہیں، ہندی میں کتبے۔ آج اردو کا دور تنزل ہونے کے باوجود ہمارے قبرستانوں میں جو ہے اردو ہی میں کتبے ہیں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر اقبال خسرو نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی اردو صحیح، تیلگو میں ہوں گے بہت ہی کم، لیکن بھوپال میں میں خود دیکھا ہوں پورے کا پورا قبرستان ہندی کلموں سے بھرا ہوا ہے، ہندی میں لکھا ہوا ہے۔ لوح مزار جو لکھتے نا، اسے کتبہ بولتے کہ وہ ہندی میں، ہندی وہاں سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ تو ہندوستان میں واحد شہر ہے، یاد رکھیے، میرے اسٹیٹمنٹ لکھ کے رکھیے، میں ایسے ہی نہیں بولتا ہوں، میں پورے اصول کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، پورے ہندوستان میں کڑپا واحد شہر ہے جہاں 400 سال سے اردو کا تسلسل جاری ہے۔ انشاءاللہ تا قیامت، انشاءاللہ تا قیامت بزرگوں کے صدقے میں، اس لیے کہ بزرگوں نے ہی یہاں اردو کی روایت کو فروغ دیا اور آگے بڑھایا۔ خاندان شاملیہ، خاندان مخدوم اللہ ہی، اسی طرح بہت سارے خانوادے جو آگے جو ہیں، ان کی وجہ سے اردو آگے بڑھی۔ تا قیامت انشاءاللہ کڑپے میں اردو کی روایت باقی رہے گی، جاری و ساری رہے گی۔ بہرحال یہ آپ رائے فدائی کی تعریف و توصیف فرمائیں تو حقیقت میں وہ رائے فدائی کی تعریف نہیں، خود آپ کی اپنی تعریف ہے، اس لیے کہ رائے فدائی بنانے والے آپ بھی لوگ ہیں، آپ کا ماحول ہے، یہاں کی فضا ہے، یہاں کے اساتذہ ہیں، یہاں کے خطبہ شعراء ہیں، دوست احباب ہیں۔ ایسا ہی کوئی اکیلا نہیں بن جاتا خود سے۔ یہ جو ہے، یہ میری عادت ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے اشکال پیدا کرتی ہے، یعنی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، تو میں احباب سے پوچھ لیتا ہوں۔ شیخ حسین صاحب سے چاند پیر حکومت کے تعلق سے میں نے دریافت کیا، ہمارے حضرت بخاری صاحب سے میں نے کئی چیزیں دریافت کی، اقبال خسرو سے میں نے ان کے خاندان کے تعلق سے دریافت کی، محبوب شاہ سندوٹ کے صاحب کے تعلق سے میں نے دریافت کی ان سے۔ ایسے بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جن سے میں دریافت کر کے معلومات حاصل کر کے، اور میں صرف ایک کی بات سن کے نہیں، اس کو جرا خدا کر کے، یہ صحیح ہے یا غلط جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس۔ جب تک میں جو دستاویزی ثبوت نہ دیکھ لوں، تب تک میں
جو ہے وسوخ کے ساتھ نہیں لکھتا. وسوخ کے ساتھ لکھتا ہوں تو یاد رکھیے کہ وہ دستاویز اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. بغیر حوالے کے کوئی تحقیق صحیح نہیں ہوتی. اگر آپ نے کوئی بات کسی بھی کتاب سے یا کسی بھی معتبر ذرائع سے حاصل کی تو اس ذریعے کا نام تحقیق میں درج کرنا ضروری ہے. تحقیق کے اصول ہیں. اس کتاب میں تمام چیزیں جہاں سے دی گئی ہیں اس کے پورے مآخذ، اس کے مصادر موجود ہیں. یہ واقعتاً جیسا کہ آپ حضرات محسوس کرتے ہیں کہ انتہائی یہ اہم کتاب ہے، تاریخی نوعیت کی کتاب ہے، دستاویزی نوعیت کی کتاب ہے. یہ اس کو ہر ایک اپنے پاس رکھیں، پڑھیں، استفادہ کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اور آگے بڑھے، چراغ سے چراغ جلے. یہاں ٹیلنٹ ہے، صلاحیتیں ہیں، نوجوان ابھی ہمارے ہادی ہیں اور بہت سارے احباب ہیں، ان میں اچھی صلاحیتیں موجود ہیں. اب یہ لوگ جو ہے آگے بڑھیں، اس طرح کا کام کریں. یہ چونکہ ایک نقوہ بھی تھی یہاں، وہاں سندوڑ، جمل گڑو اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں، خریے ایسے ہیں جہاں آج بھی کتبے موجود ہیں. جہاں تک ہم پہنچ نہ سکے اس پر کام کریں. بھائی تاریخ جو لکھی جاتی ہے اس میں لکھنے والا یعنی مورخ کا دماغ بھی کام کرتا ہے. کوئی بھی تاریخ مورخ کے دسترس سے باہر نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ اپنا ڈال دیتا ہے مورخ. لیکن کتبے ایسے نہیں ہوتے. کتبے میں جو تاریخ ہوتی ہے وہ تاریخ بالکل 100% صحیح ہوتی ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کسی بھی تاریخ کی کتاب کو، ہسٹری کی کتاب کو آپ کہیں گے بھائی اس میں لکھا ہوا غلط ہے، لیکن جو پتھر ہے وہ غلط نہیں کہتا. پتھر جھوٹ نہیں بولتا، پتھر جھوٹ نہیں بولتا. ہماری تاریخیں جھوٹ بول سکتی ہیں لیکن پتھر جھوٹ نہیں بولتے نا. پتھر میں کسی بزرگ کا سن لکھا ہوا ہے وہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ تاریخ کے سلسلے میں ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے. کڑپے کی تاریخ کے بارے میں، سیاسی تاریخ کو، کڑپے کی میں ابھی ہمارے دوست احباب سے یہی میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، کڑپے کی نہ صرف ادبی تاریخ بلکہ سماجی، علمی، ثقافتی تاریخ بھی ہم کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. میکنزی ریکارڈز میں بہت کچھ مواد موجود ہے، اسے جمع کریں. یہاں رہنے والے براؤن لائبریری جائیے، میکنزی ریکارڈز ہیں، اس کو تیلگو میں ہے، اردو میں ٹرانسلیشن کرائیں، جو اس پہ کام کریں. کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہم تو شاعری کر لیتے ہیں یا دوسرا کچھ بھی لکھ لیتے ہیں، یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ٹھوس کام، تعمیری کام، حقیقی کام، جو باقی رہنے والا، جو لوگوں کے لیے دستاویز بن کر رہنمائی کرنے والا کام ہے، اس کو کرنے کی آپ لوگوں سے درخواست ہے. نوجوانوں کو آگے لائیے، جو تجربہ کار احباب ہے، اپنے شاگردوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو سامنے لا کر ان سے کام لیجیے، ان کی رہنمائی کیجیے، ان کی ہمت افزائی کیجیے اور یہ کام کو آگے بڑھائیے. اس لیے کہ یہ کڑپا ہمارا اپنا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے، ہمارے اسلاف کا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ہے. اس لیے اس کو یہ ایسا نہ سمجھے کہ کڑپا ارے بہت دھوپ ہے، بہت یہ ہے. دھوپ تو ہوگی ہی، صرف دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے کڑپا جو ہے بیکار نہیں ہو کہلاتا. کڑپ میں جو صلاحیتیں موجود ہیں، ارے بھائی اتنے لوگ بھی کہیں دلی میں ہم نے سیمینار دیکھے ہیں، اتنے لوگ نہیں رہتے. دلی میں سیمینار، بڑے بڑے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، شمس الرحمان فاروقی ہوں اور بہت سارے بڑے بڑے پروفیسر وہاں موجود، JUN کے دلی یونیورسٹی کے پروفیسر موجود ہیں. سننے والے 20-25 لوگ. کڑپے کی یہ خود خوبی ہے یہ کہ تقریباً 40-50 افراد تو یہاں موجود ہیں. بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ
یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اتنے دیر بیٹھے رہے, یہ یہاں سنتے رہے, یہ پھر بھی ایک مرتبہ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ہمارے دوست احباب کا, ہمارے دوستوں میں حاجی ولی چاند صاحب ہیں. یہ جو ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ولی چاند کیا ہے, کوئی کا بے بات, ایسا نہیں. میرے ساتھ انہوں نے کتنا دیا, جہاں بھی جانا ہے بھائی ولی چاند وہاں چلیں گے, ارے چلو بھائی گاڑی نکالے. تحقیقات کے سلسلے میں پڑھنے کے زمانے میں ہمارے مولانا سید شاہ عنایت اللہ صاحب, ان کا حضرت مولانا نثار احمد فدائی صاحب کا, ہمارے حضرت سید شاہ محمد اللہ ضیاء بختیاری, یہ سب آپ کا ساتھ رہا ہے. یہ لوگ نہیں ہوتے تو راہ بدائی کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو جتنی بھی تعریفیں ہوئی, توصیف ہوئی, جو بھی نیک تمنائیں آپ لوگوں نے پیش کی, وہ میں اس کا شکر گزار ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی تعریف نہیں ہے, یہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے بعد آپ حضرات خود اپنا تعریف کر کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں میرے ذریعے سے. میں اس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً اس جلسے کے منتظمین کا, ہمارے ڈاکٹر قاسم علی خان صاحب ہیں, افتخار صاحب ہیں, اور اقبال خسرو صاحب ہیں, اور بھی ان کے احباب جتنے بھی ہیں. میں اس سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں حقیقتاً دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. شاہ نشین پر موجود جتنے بھی حضرات ہیں صدر محترم کے ساتھ نثار فدائی صاحب, حسین بادشاہ صاحب, شاہنوری صاحب, اور ضیاء بختیاری صاحب, اور جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا سامعین میں سے, وہ تمام بھی, اور جتنے راہی فدائی صاحب کے مختلف دوست احباب یہاں جمع ہیں, نام بنام ان تمام کا, اور جتنے خود راہی فدائی صاحب کے یہاں جمع ہیں, ان تمام کا میں نام بناؤں شکر ادا کرتا ہوں. رسموں کو بالکل حقیقت کی گہرائی